لمس ایکسیر بائی وہیبہ فاطمہ، قسط نمبر 28۔ اے تھک گئی ہوں ویڈیو پہ بنا کے۔ زرمش کہاں تھی تم؟ اور یہ سب؟ عالیہ نے اپنے گھر کے اندر جاتے اسے چارپائی پر بٹھایا۔ وہ زرمش کی دوست تھی، بچپن میں ساتھ کھیلا تھا، ایک ہی محلے میں تھے۔ نوکری کے بعد زرمش نے اس سے دوری ضرور اختیار کی تھی، پر وہ سکھ دکھ کی ساتھی تھی۔ وہ عالیہ کی بات کا جواب خاک دیتی جب بہت اچانک تخت سے اٹھتی زمین پر عالیہ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کچن سے نکل کر صحن میں کھڑی عالیہ کی ماں بھی خاموش کھڑی زرمش کے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ جب کہ زرمش کی حرکت دیکھتی وہ خود بھی زرمش کے پاس زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ عالیہ ہچکیاں لیتی وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز مجھے اپنے گھر سے باہر مت نکالنا، میں گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جانا چاہتی۔ میں گوشت کا سامان ہوں اور باہر صرف گدھ پھر رہے ہیں، وہ مجھے نوچ لیں گے۔ اپنے جسم کو اپنے بازو میں سمیٹتے وہ ہلکی ہلکی لرزنے لگی تھی۔ ابھی کچھ وقت پہلے وہ چٹان بنی سب کا مقابلہ کر رہی تھی، پر جوں ہی احساس ہوا سر پر چادر ڈالنے والی والوں کے درمیان ہے ایک نازک پھول کی طرح بکھرنے لگی تھی۔ مجھے بتاؤ زرمش، تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ عالیہ نے اپنی ماں کے اشارے پر زرمش کو سہارا دیتے کھڑا کیا اور اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی، اسے پانی پلایا اور اب اسے سوالیہ نگاہوں سے تکنے لگی۔ عالیہ کے زور دینے پر زرمش نے فراز سے زبردستی کی شادی، ابرار کے ساتھ بھاگنا، ابرار کا دھوکہ، پھر بانو بائی کے کوٹھے سے برہان کے گھر کا سفر، پھر گھر سے ہسپتال اور ہسپتال سے یہاں تک کی مکمل رداد عالیہ کے گوش گزار کی تو عالیہ سمیت اس کی ماں سن رہ گئیں۔ تم ابرار کے ساتھ بھاگی تھیں کیونکہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی تھی؟ عالیہ کی ماں نے بے یقینی سے پوچھا۔ اسے یہ بن باپ کی بچی کافی سمجھدار لگی تھی، پر افسوس وہ سمجھدار نہیں تھی۔ نہیں، میں ابرار سے محبت کے دھوکے میں ضرور آئی تھی، پر بھاگی میں فراز سے شادی سے فراز کی وجہ سے تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتی زرمش نے وضاحت دی تو عالیہ اور اس کی ماں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ عالیہ تم جاؤ کچن میں جا کر کھانا دیکھو، چولہے پر ہانڈی چڑھائی ہے، مجھے زرمش سے بات کرنی ہے۔ عالیہ نے ماں کے حکم پر ایک آجزانہ نگاہ ماں پر ڈالی اور کمرے سے نکل گئی۔ زرمش تم جس بھی وجہ سے بھاگی، پر تم نے غلطی کی، تم فراز سے نکاح پر ڈٹ جاتی لیکن بھاگتی نہیں۔ تم جانتی ہو تمہارے جانے کے بعد شبانہ نے تمہیں بہت بدنام کیا ہے۔ تم نے رات کے اندھیرے میں گھر کے دہلیز پار کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ زرمش ان کی بات پر سر جھکا گئی تھی۔ تم میری بیٹی کی طرح ہو، میں جانتی ہوں ایسے حالات میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جیسے تمہید تلاش کر رہی تھی، لیکن میں پھر بھی تمہاری ویسی مدد نہیں کر سکتی۔ رات عالیہ کے ابا آئے تو شور کریں گے کیونکہ عالیہ کی بھی رشتے کی بات چل رہی ہے، اور پھر اتنا وقت تم کوٹھے پر۔ زرمش نے ان کی بات کا مفہوم سمجھتے بے یقینی سے انہیں دیکھا تو وہ کیا سمجھ رہی تھیں؟ اتنے عرصے سے کوٹھے پر وہ بھی جسم بیچ رہی تھی، کیا وہ غلیظ ہو گئی تھی یا اس پر کسی ناپاکی کا تھپا لگ چکا تھا؟ باخدا میرے وجود کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں خالہ، میں آج بھی ویسی ہی پاکیزہ ہوں جیسی یہاں سے گئی تھی۔ وہ تڑپ کر احتجاجاً بولی تو عالیہ کی ماں لب بھینچ گئی۔ اس بات پر تم مجھے اور عالیہ کو یقین دلا سکتی ہو، لیکن سب کو نہیں زرمش، وہ تلخ ترین سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ زرمش کو اس بات کا اچھی طرح ادراک تھا۔ میں کہاں جاؤں پھر خالہ؟ بے بسی سے پوچھتے زرمش کے آنسوؤں قطار در قطار رخسار پر پھسلنے لگے۔ میری بچی پریشان نہ ہو، میں محلے والوں کے ساتھ مل کر شبانہ سے بات کرتی ہوں، گھر میں تمہارا بھی حصہ ہے اور پھر تمہارے بھاگنے میں اسی کا ہاتھ تھا، تو پریشان مت ہو۔ ابھی شبانہ کے گھر قیام کرنا، جیسے ہی مجھے کوئی مناسب اور اچھا سا رشتہ ملتا ہے میں فوراً تمہیں اپنے ذمے پر رخصت کر دوں گی۔ عالیہ کی اماں نے اس سے اس کی رضامندی نہیں پوچھی تھی، بلکہ وہ تو فیصلہ سنا کر اٹھی تھیں۔ زرمش آنکھیں میچتی دیوار سے سر لگا گئی تھی۔ اللہ نے سب سے بچا کر اسے واپس بھیجا تو یقیناً اس کے لیے بہتر ہی سوچا تھا۔ یوں بھی اس پورے حادثے میں اس نے ایک قیمتی چیز پائی تھی، اور وہ تھا اللہ پر توکل اور ایمان۔ اتنی یاد آ رہی ہے کہ نگاہیں بھی نہیں ہٹ رہیں۔ برہان دل شیر سیمینار ہال میں داخل ہوا تو پہلی نظر ہی زاویار مراج خان زادہ پر پڑی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دیکھنا بھی ایسا تھا کہ وہ کوئی بھوکا شیر ہو اور برہان بل کھاتی چھوٹی سی ہرنی۔ تم اتنے خبیث کیوں ہو برہان دل شیر؟ زاویار نے مسکرا کر ہلکا سا مکہ برہان کے سینے پر جڑتے دان پیستے کہا۔ وہ آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد اکیلا ہی یہاں آ گیا تھا۔ میں تم کمینے ہو یہی لکھا نہیں ایسے وہ لکھا ہوا ہے تم کمینے ہو تو تمہاری صحبت کا اثر ہے۔ برہان دل شیر بھی حساب بے باک کرتے کندھے اچکا گیا اور سامنے سے گزرتے
ویٹر کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سے ایک کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھایا. نہیں, میری صحبت کا اثر نہیں, کیونکہ تم میرے لیول تک پہنچ نہیں سکتے. تو لیوٹ, تم یہ بتاؤ لیٹ کیوں ہوئے؟ برہان نے بغور دیکھا. زاویار آج کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھا. میں بھول گیا تھا زاویار, اور اس تفتیش کا مطلب یہی ہے. ہاں, لیٹ کیوں ہے اور اس تفتیش کا مطلب؟ برہان نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا, جسے کچھ تو کھٹک رہا تھا. پر کیا؟ پہلے تو کبھی نہیں بھولے. مقابل نے فوراً کہا, انسان ہوں زاویار. برہان پوری ڈرنک ایک ساتھ حلق میں اتارتے ویٹر کو اشارہ کیا, جو اگلے لمحے اس کے ہاتھ سے گلاس لے گیا. ہاں, تمہیں آج پتہ چلا کہ تم انسان ہو, اور آج کل یہ انسان کس انسانیت کے پیچھے, یہی لکھا مکھی, انسان کس انسانیت کے پیچھے پڑا ہے. میں اس سے بھی واقف ہوں. اس کوٹھے والی لڑکی سے محبت ہو گئی کیا تمہیں؟ زاویار کے جل کر ادا کیے گئے جملے, جو کہ سراسر زرمش کے متعلق تھے, اور اس کی آگاہی برہان دلشیر کو ساکت کر گئی تھی. کیا وہ اینارا کے بارے میں جانتا تھا؟ مطلب اینارا کی شکل دیکھ چکا تھا. دل عجیب پریشانی میں مبتلا ہوا کہ وہ زاویار خانزادہ کو کیسے سمجھائے گا کہ وہ زرمش نہیں اینارا ہے. پہلی بار دل خود کو ملامت کرنے لگا کہ کاش زرمش کو بنا آزمائے آزادی دے دیتا تو ٹھیک تھا. کم از کم اس کا یہی ہے, اس کا پتہ تو ہوتا نہیں, پتہ پتے والا پتہ نہیں میں پتہ کہہ رہی تھی. کم از کم اس کا پتہ تو ہوتا. پتہ مینس ایڈریس, وہ والا, میں لیف والا پتہ سمجھ رہی تھی. پتہ تو ہوتا کہ وہ ہے کہاں, یا زاویار مراج خانزادہ کی خواہش پر اسے کسی محفوظ مقام تک پہنچا دیتا. وہ لڑکی کوٹھے والی نہیں ہے. برہان دلشیر کے لفظ کی بے چینی پر اب کی زاویار بھی چونکا تھا. وہ تو مذاق کر رہا تھا, لیکن برہان کا حمایت کرنا کیا معنی رکھتا تھا؟ کیا مطلب کوٹھے والی نہیں ہے؟ زاویار خانزادہ مکمل برہان کی جانب گھوم گیا تھا. گرے ڈریس پینٹ میں سلیقے سے بال سیٹ کیے اس وقت وہ وہاں موجود ہر شخص کی نظروں کے حصار میں تھا. وہیں بہت سو کی نظر رف سے حلیے میں جینز اور ٹی شرٹ میں کھڑے برہان دلشیر پہ تھی. وہ ہمیشہ ہی اس حلیے میں پایا جاتا تھا. بہت کم تھا جب وہ ڈنر سوٹ میں نظر آتا تھا. یہ سب بات کی بات ہے. تم یہ کیسے جانتے ہو میری گھر لڑکی ہے؟ تم نے میرے پیچھے, ایک سیکنڈ, تو آج قتل کر دینا مکھی کا. تم نے میرے پیچھے مخبر چھوڑے ہیں؟ برہان نے ماتھے پر بل ڈالتے پوچھا. یہ سوچ کر خون کھولنے لگا کہ اس کے گھر میں اس کے جاسوسی کے لیے کسی دوسرے کو, ایک سیکنڈ, غصہ آ گیا مجھے یہ سوچ کر خون کھولنے لگا کہ اسی کے گھر میں اس کی جاسوسی کے لیے نہیں, اس کی جاسوسی لے کر کسی دوسرے کو دی جا رہی ہے. یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی لائن کی. تم نے میرے پیچھے مخبر چھوڑے ہیں؟ برہان نے ماتھے پر بال ڈالے پوچھا. یہ سوچ کر خون کھولنے لگا کہ اسی کے گھر میں اس کی جاسوسی لے کر, یہی لکھا ہوا ہے, کسی دوسرے کو دی جا رہی ہے. اس کی جاسوسی لے کر مینس خبر لے کر دوسرے کو دی جا رہی ہے, ایسے ہوگا, جو بھی ہے, دی جا رہی ہے. زاویار اس کا غصہ دیکھ استہزائیہ مسکرایا اور اپنا ہاتھ برہان کے سینے پر رکھتے نادیدہ دھول جھاڑنے لگا. میرے لیول تک تم نہیں پہنچ سکتے. باپ ہی ہوتا ہے. برہان دلشیر بیٹا جتنا بھی بڑا ہو جائے بیٹا ہی رہتا ہے. دل جلانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے زاویار وہاں سے مسٹر جیکسن کی جانب بڑھ گیا, جو آج کے خصوصی مہمان تھے اور مستقبل میں ہونے والے زاویار خانزادہ کے بزنس ڈیلر بھی. میرا باپ حرامی نہیں تھا. آواز اتنی تیز تھی کہ آگے بڑھتا زاویار سن سکے. ابھی برہان دلشیر بھی اپنے قدم زاویار خانزادہ کی جانب بڑھاتا کہ اچانک فون رنگ ہونے لگا. اسکرین پر زریمہ کا نمبر جگمگا رہا تھا. یہ منحوس عورت اب کیوں فون کر رہی ہے؟ بے تحاشا غصے سے کھولتے برہان نے فون کاٹ دیا. کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ دوسری جانب سے میسج موصول ہوا. زرمش کی بارے میں ضروری بات کرنی ہے, پلیز کال اٹھائیں. برہان میسج پڑھتے ذہن جھٹک گیا. فون اگنور کر کے پاکٹ میں ڈالا. اینارا کے ملنے کے بعد اسے زرمش سے کوئی غرض نہیں تھی, نہ ہی اب کسی قسم کی انتقام کا کوئی ارادہ تھا. لیکن پھر اچانک ذہن میں جھماکا ہوا کہ زریمہ نے تو اینارا کو زرمش بنا کر اس کے پاس بھیجا تھا. یعنی بات زرمش کے متعلق نہیں, اینارا کے متعلق تھی. برہان دلشیر کا خون مزید جوش مارنے لگا. تیش سے پاگل ہوتے برہان دلشیر نے ہال کے ایک کونے میں جاتے فوراً فون جیب سے نکالا اور زریمہ کو کال بیک کی. بولو, کیا بات کرنی ہے؟ رکھائی بھرا شرر بھرا لہجہ, شر بھرا مینز آئی ڈونٹ نو, رکھائی بھرا شرر بھرا لہجہ سن کر زریمہ نے دانت پیسے لہجے میں چاشنی گھولی اور لجاجت سے کہا, برہان صاحب, اگر اس ملائی سے دل بھر گیا ہو تو وہ آپ کے لیے ناکارہ ہو گئی ہوگی, اس لیے ہمیشہ کی طرح اسے ہمیں واپس لوٹا دیں. زریمہ نے بنا کسی تمہید کے دو ٹوک بات کی. اس کے مطابق برہان دلشیر خود ہی اینارا کو واپس کر دیتا, جبکہ زریمہ کے منہ سے لفظ ملائی برہان کے سینے میں بھانپڑ جلا گیا تھا. بہت مشکل سے آواز دھیمی رکھتے وہ زریمہ سے بولا تھا, مگر لہجے میں
آری جیسی کاٹ تھی۔ سنو زریمہ، ویسے تمہاری جیسی عورت کی تو 2 لاکھ تک کی اوقات نہیں ہے، میں نے تو پھر بھی تمہیں اس لڑکی کے 2 کروڑ دیے، امید ہے تمہارا منہ نوٹوں سے بند ہو گیا ہوگا، اسی لیے اب وہ میرا مال ہے۔ اور رہی بات اس لڑکی کی، تو عجیب پاگلوں جیسے بیہیو کر رہی تھی، تو کاٹ کر راوی میں پھینکوا دیا ہے۔ اب اگر میرا قیمتی وقت برباد کرنے کی تمہاری مجھے ایک سیکنڈ اب اگر میرا قیمتی وقت برباد کرنے کو تمہاری مجھے کال آئی تو تمہارے ٹکڑے بھی چیل کوے کسی گندے نالے سے کھائیں گے۔ جس وقت مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی میں خود بانو بائی کو کال کر لوں گا، سمجھی؟ بھڑک کر کہتے ساتھ برہان کال کاٹ چکا تھا۔ رگو پے میں ایک عجیب سی بے چینی دوڑ گئی تھی۔ زریمہ ایک عورت تھی پر غلیظ نگاہ کی، اور اس کی حالت کچھ یوں ہو گئی تھی کہ اینارا کے اوپر وہ کسی عورت کی بھی نگاہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہر چیز سے اچانک دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے ہال میں نگاہ دوڑائی تاکہ زاویار کو کہہ سکے وہ واپس گھر جا رہا ہے، پر دیکھ کر حیران ہوا کہ زاویار سبرینا کے پاس کھڑا باتوں میں مشغول تھا۔ ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ تھی۔ واٹ دا ہیل، اس کمینے کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ کوٹھے والی نہیں ملی تو واپس اس گند میں منہ مار رہا ہے۔ اس خبیث کو میں کیسے بچاؤں؟ کیا اس کو پری بنا کر خود دیو بن کر اسے قید کر لوں؟ غصے سے منہ میں بڑبڑایا، لیکن اگلے ہی لمحے خود کو درست کیا۔ چھی، اتنی مردانہ قسم کی پری، تصور بھی گھنونا۔ یا برہان دل شیر خود کو ڈپٹتے زاویار کی جانب بڑھا اور قریب پہنچتے ایک زوردار دب زاویار کی کمر پر لگائی۔ ذرا کونے میں چلو زاویار، تم سے بات کرنی ہے۔ ایکسکیوز، اس نے سبرینا کی جانب مسکراہٹ اچھالتے زاویار کا بازو پکڑا، جسے زاویار اگلے ہی لمحے سہولت سے چھڑوا گیا۔ سبرینا جو اس یونانی دیوتا کے ذرا سے مسکرا کر بات کرنے سے مری جا رہی تھی، برہان دل شیر کی ناگوار مداخلت پر اس کا خوبصورت چہرہ سیاہ پڑنے لگا۔ میں ابھی بات کر رہا ہوں برہان، تم 2 لمحے یہیں مجھے لگا مرے رہو کہنے لگے لیکن نہیں، ادھر لکھا ہوا ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے چلو چھوڑو، ویسے کبھی کبھی ویسے ادھر مرے رہو ہوتا تو کتنا مزہ آتا۔ اب میں ابھی بات کر رہا ہوں برہان، تم 2 لمحے یہیں میرے ساتھ رک جاؤ۔ زاویار نے جان بوجھ کر کندھا اچکاتے کہا کہ برہان نے ایک وارننگ دیتی نگاہوں سے زاویار کو دیکھا، لیکن مقابل زاویار مراج خان زادہ تھا۔ مجھے یہ نام بہت اچھا لگ رہا ہے، زاویار مراج خان زادہ۔ میں لٹرلی جہاں زاویار خان زادہ بھی لکھا ہوں نا میں پورا پڑھتی ہوں، زاویار مراج خان زادہ، مجھے اچھا لگا ہے نام۔ چلے، ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیز می ادروائز، برہان نے دھیمے لہجے میں کچا چبا جانے والے انداز میں کہا، پر زاویار نے ہونٹوں کو محسوس جنبش دیتے اسے یوں اشارہ دیا جیسے کہنا چاہتا ہو جو چاہے کرو۔ مس سبرینا، کیا آپ کچھ وقت مجھے زاویار کے ساتھ اکیلے دیں گی؟ اس کے بعد تو زاویار خانزادہ کا قیمتی وقت آپ کے ساتھ ہی گزرنا ہے۔ وہ باتوں میں سبرینا کو بہت بڑی بات بول گیا تھا، جسے سنتے زاویار کی مسکراہٹ یکدم سمٹ گئی تھی۔ ایک محبت بھری نگاہ زاویار پر ڈالتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اگر یہ محفل اور یہ گیدرنگ نہ ہوتی تو میں تمہارا منہ توڑ دیتا برہان۔ ریئلی؟ ویسے مجھے سچ میں یقین نہیں آ رہا کہ تم واپس اسی گند میں منہ مار رہے ہو، کیونکہ کوئی اور تمہیں منہ نہیں لگاتا نہ، شاید اسی لیے۔ برہان جو خود جلا بیٹھا تھا دل جلے انداز میں بظاہر زاویار کی کیفیت سے ہز اٹھائی۔ میں خود کسی کو منہ نہیں لگاتا، زاویار نے مٹھی بھیجتے غصہ کنٹرول کرتے کہا۔ پر جس کو تم منہ لگانا چاہتے تھے وہ تمہیں نہیں لگاتی۔ دیکھ لو وہ کوٹھے والی لڑکی ہی، وہ بھی تمہیں دیکھ کر نہ پگھلی۔ میں تو کہتا ہوں اس باڈی پر جس پر تمہیں گھمنڈ ہے یہ لکھا ہوا ہے، کانٹے آگے ہیں جو کوئی لڑکی تمہیں گھمنڈ ہے، ایک سیکنڈ پیج تو وہی ہے، اتنا کانٹے آگے ہیں جو کوئی لڑکی تمہارے اچھا ہاں مجھے سمجھ آ گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس پر تمہیں گھمنڈ ہے اس پر کانٹے آ گئے ہیں، یعنی اس پر کانٹے اگ گئے ہیں، جو کوئی لڑکی تمہارے قریب نہیں رہتی۔ برہان دل شیر کا سنجیدگی میں ڈوبا لہجہ چڑھانے والا تھا۔ بکواس مت کرو، یو نو واٹ، میں زاویار مراج خان زادہ ہوں اور مجھ میں کوئی کمی نہیں۔ وہ سچ مچ اس کی بکواس سے چڑ کر بولا۔ اچھا، وہ میں پوچھ رہا تھا اگر تم میں کوئی کمی نہیں ہے تو کیا میں تمہیں پرماننٹ کمی نہ، اچھا ہاں کمی نہ، اس نے نا کمی اور نہ علیحدہ کہا ہے، یعنی کمی نہیں ہے، یعنی کمی اور نہ، کمی نہ مینس کمینہ بول سکتا ہوں۔ برہان مجھے مجبور مت کرو کہ کل کی نیوز میں خبر چھپے کہ زاویار مراج خان زادہ برہان دل شیر کے قتل کے جرم میں اندر ہو گیا ہے۔ وہ دونوں محفل سے
بیگانے ایک دوسرے میں مگن تھے. ان کی آواز دھیمی تھی پر پھر بھی لوگ ان کی جانب متوجہ تھے. دونوں سحر انگیز پرسنالٹی کے مالک تھے اور جب ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا کہ آیا کون زیادہ ہینڈسم ہے. میں گھر جا رہا ہوں, کچھ کام ہے, اب تم جاؤ اور لگاؤ اسی گند کو منہ. سبرینا کو اشارہ کرتے برہان وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا جبکہ زاویہ نے ایک مرتبہ پلٹ کر نگاہ سبرینا پر ڈالی جو لو دیتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. وہ کوٹھے والی لڑکی ہی, وہ بھی تمہیں دیکھ کر نہ پگھلی. برہان ایک سیکنڈ ہاں وہی ہے. لو دیتی نظروں سے دیکھ رہی تھی. وہ کوٹھے والی لڑکی ہی, وہ بھی تمہیں دیکھ کر نہ پگھلی. برہان دل شیر کا ایک جملہ پھانس کی طرح چبھا تھا. وہ لمحہ یاد آیا جب نگاہ زرمش کی برہنہ کمر پر پڑی, زخموں پر پڑی تھی. وہ کیسے بد کرداریاں خراب ہو سکتی تھی. زاویہ مراج خان زادہ نے اسے نگاہوں سے پہچانا تھا. اس لڑکی کی آنکھوں میں صداقت تھی پر برہان دل شیر اس سے جھوٹ نہیں کہہ سکتا تھا. برہان دل شیر کی طرف سے اس کا دل بھی برہان دل شیر کی طرح اس کا دل بھی محفل سے اچاٹ ہو چکا تھا. جب بھی کسی کو رسپانس دیے بغیر وہ بھی وہاں سے نکل گیا تھا. ویسے بھی جو مقصد تھا وہ حاصل ہو چکا تھا پر دل مستر کو کہیں چین نہیں تھا. اللہ, تھک گئی سحر. برہان دل شیر نے بہت بے قراری سے ڈرائیونگ کی تھی. نہ جانے کیسی بے چینی تھی, کیسی بے قراری تھی جو دل و جان کا عذار بن گئی تھی. اپنی اس کیفیت پر جھنجھلاتے برہان نے اپنا ماتھا مسلا. بس دل کی پکار تھی کہ ایک نظر انارا کو صحیح سلامت دیکھ لے تو سکون کی سانس لے. چند منٹوں بعد گاڑی مینشن کے پورچ میں رکی. وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھنے لگا. اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے. ارادہ انارا کے کمرے میں اسے ایک مرتبہ دیکھ لینے کا تھا لیکن برہان دل شیر کے ہوش تو تب اڑے جب کمرے کو خالی منہ چڑھاتا پایا. وٹ دا ویئر از شی. سر پر ہاتھ پھیرتے برہان فوراً کمرے سے باہر نکلا اور ملازمہ کو پکارا جسے فی الحال انارا کی وجہ سے رات کے وقت بھی مینشن کے اندر رہنا تھا. انارا کہاں ہے؟ ماتھے پر بل ڈالے اس نے ورا کر زبان پھسل یہ پڑا. مجھے لفظ پتہ ہے کہ کیا ہے لیکن میری زبان پہ چڑھ نہیں رہا. ایسے استفسار نہیں اب پڑھتی ہوں صحیح. اس نے گرا کر ایسے استفسار کیا کہ ملازمہ کام گئی. کمرے میں اس کی غیر موجودگی برہان کے اعصاب جھنجھوڑ رہی تھی. صاحب ان کو گھبراہٹ ہو رہی تھی اس لیے پیچھے والے گارڈن میں ہیں. ملازمہ کی مطلوبہ اطلاع پر برہان کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے تھے. اوکے جا سکتی ہو تم, مختصر جواب دیتا وہ خود بھی گھر کے پچھلے حصے کی جانب بڑھ گیا جو دیکھنے میں ایک الگ ہی دنیا معلوم ہوتی تھی. گول سوئمنگ پول کے ارد گرد تمام حصے میں سنگ مرمر کا کانچ کی طرح چمکتا فرش اور اس کے ارد گرد ہریالی اور اس پر چمکتے سفید پھول آگے لکھا ہے پول کے کچھ پیچھے 2 ریلیکسنگ چیئرز رکھی تھیں. کھلے آسمان میں چمکتے ستارے پول کے پانی میں لہرا رہے تھے. پول کے کنارے پر مدھم روشنی روشن تھی اور لہرا کر چلتی سرد ہوا. پول کے کنارے پر کھڑی انارا کا رخ پول کی جانب تھا جبکہ کھلی آبشار کی طرح ہوا کے زور سے لہراتے بال کبھی کمر سے لگ رہے تھے تو کبھی ہوا کی شدت سے ہوا میں لہرا رہے تھے. دوپٹے کا ایک آنچل فرش کو چوم رہا تھا. سرخ رنگ کی سادہ قمیض اور سرخ رنگ کے ہی پجامے میں تھی. البتہ دوپٹے کا رنگ بالکل مختلف سفیدی مائل تھا جس پر باریک سرخ پھول کی بوٹی تھی. برہان نے اندھیری رات کے سحر زدہ ماحول میں ایک پرسکون گہری سانس کھینچی. جس کو اچانک سب کچھ خوشگوار لگنے لگا تھا. وہ آہستگی سے چلتا انارا کے پاس آیا اور انارا سے ایک قدم پیچھے رکا. برہان کا گمان تھا وہ حد درجہ حساس لڑکی ہے, اس کی موجودگی کو محسوس کرتی فوراً پیچھے مڑے گی پر وہ تو گویا پتھر کی بت معلوم ہو رہی تھی. کچھ لمحے کے انتظار کے بعد برہان نے ہاتھ انارا کے کندھے پر رکھا. ہاتھ رکھنا ہی تھا کہ پھر جو ہوا وہ بالکل اچانک تھا کہ خوف کی زیر اثر ایک دلخراش چیخ کے ساتھ پیچھے مڑتی انارا نے اپنے دانت اس کے ہاتھ پر گاڑ دیے تھے جس نے اس کے کندھے کو چھوا تھا. برہان دل شیر نے بے تحاشا چونکتے ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا پر انارا کے دانتوں کی پکڑ سخت تھی. برہان نے ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیا. نظر انارا کے چہرے پر اٹک گئیں. وہ آنکھیں نیچے اپنے پورے جسم کا زور برہان کی کلائی پر لگا رہی تھی. ہاتھ کی تکلیف اچانک میٹھی لگنے لگی تھی. وہ بغور انارا کو دیکھنے لگا تھا. ایک نظر سوچتے برہان کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے کہ ابھی ایک سہمی ہرنی شیر کو کاٹ رہی تھی. کیا ہوتا اگر منظر الٹا
نہیں اگر منظر الٹا ہو جاتا اور شیر ہرنی کو دبوچ لیتا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے حرکت نہ دیکھ اپنی میچھی آنکھیں آہستگی سے کھول لیں۔ جب نظر برہان دل شیر کی سرد نظروں سے ٹکرائیں تو انارا کو لگا آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑا ہے۔ ایک لمحہ لگا تھا برہان کو اپنی کیفیت تبدیل کرنے میں۔ وہ اس لڑکی کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ برہان دل شیر کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ابھی تک تو برہان دل شیر خود بھی اس بات سے انکاری تھا، نہ وہ ایسی کسی آگاہی کو خود پر طاری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اینجل باری، انارا نے قدم پیچھے لیتے خوف سے کہا کہ برہان کی نظر اس وقت بپھڑے شیر کے مانند تھیں۔ نظریں میں سمجھی وہ واپس آ گیا اور وہی مجھے انارا کے الفاظ منہ میں رہ گئے جب پاؤں لڑکھڑایا اور وہ پول میں گرنے لگی، لیکن اتنی ہی تیزی سے برہان اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ کون واپس آ گیا؟ برہان دل شیر نے اس کے انتہائی قریب ہوتے سرد لہجے میں پوچھا۔ ماتھے پر بل کا جال سا بچھ گیا تھا۔ وہی جو روز رات کو آتا تھا، انارا نے ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے کہا۔ اس وقت وہ برہان دل شیر کے انتہائی قریب ایک قدم کے فاصلے پر تھی، پر اسے برہان کے قریب تحفظ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ واقعی اس کے لیے اینجل باری تھا۔ یہاں کوئی نہیں آتا ہے انارا کو ریلیکسنگ چیئر پر بٹھاتے وہ خود اس کے مقابل دوسری چیئر پر بیٹھا اور اپنی کلائی کو دیکھا جس پر انارا کے دانتوں کی نیلی گھڑی بن چکی تھی، جن میں سے ہلکا خون رس رہا تھا۔ تم پہلی انسان ہو جو مجھ پر لگاتار تشدد کر رہی ہے اور میرے جوابی عتاب سے بڑے اطمینان سے بچ بھی رہی ہے۔ اسٹرینج میرا نقصان کر رہی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا سزا دوں، برہان نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ پر یہ دیکھتے منہ برہان نے بے تاثر لہجے میں کہا، پر یہ دیکھتے منہ بنا کے وہ تو پہلے ہی رونے میں مشغول ہو چکی تھی۔ شٹ اپ انارا، ہاتھ میرا کاٹا ہے، درد مجھے ہو رہا ہے، رو تم کیوں رہی ہو؟ ابھی سزا نہیں دی تو یہ حال ہے۔ اس نے مصنوعی غصے سے انارا کو جھڑکا تو وہ رونا بھول برہان کو شکوہ کنان نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں آپ کی وجہ سے نہیں رو رہی۔ برہان دل شیر تو اس کے نخرے پر اش کر اٹھا کہ ایک تو کاٹا بھی اسے، اوپر سے شکوہ بھی اسی سے، تو کس بات پر رو رہی ہو؟ برہان نے حیرت و ناسمجھی سے پوچھا۔ میرے دانتوں میں درد ہو رہا ہے، انارا کا کہنا تھا کہ برہان اپنی ہنسی روکنے کو منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ وہ نازک جان حملہ بھی خود کرتی تھی اور روتی بھی خود تھی۔ رات بھی ہو گئی، کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ رات بہت ہو گئی ہے، کمرے میں جا کر سو جاؤ، صبح تک درد ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مزید سختی نہیں برت سکتا تھا کیونکہ مقابل بیٹھی ہستی سختی پر چلنے والی نہیں تھی۔ برہان کو عافیت اس میں لگی کہ وہ فی الوقت اس سے دور ہو جائے، ورنہ بندہ بشر تھا۔ تو اتنی مشکل ورڈ آ جاتے ہیں۔ برہان دل شیر کو عافیت اسی میں لگی کہ وہ فی الوقت اس سے دور ہو جائے، ورنہ بندہ بشر تھا۔ دل میں کیا طوفان اٹھ رہے تھے یہ تو وہی جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، بنا کسی بحث کے وہ کھڑی ہو گئی تھی اور خاموشی سے قدم اندر کی جانب لیے تھے۔ برہان اسی کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ جب چند قدم چلنے کے بعد انارا رکی تھی اور پلٹ کر برہان دل شیر کو دیکھا تھا، اور اس بار ٹھٹکنے کی یہی ہے، لیکن نہیں لکھا ہوا، ٹھٹکے لکھا ہوا ہے، لیکن اس بار ٹھٹکنے کی باری برہان دل شیر کی تھی کہ انارا کی آنکھوں کی چمک اور مسکراہٹ واضح تھی۔ کیا وہ رو نہیں رہی تھی؟ وہ خوش تھی، پر کس بات پر وہ الجھ گیا تھا۔ کچھ گڑبڑ کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا اور انارا اندر چلی گئی تھی۔ بستر پر چٹ لیتے، اپنی کمر پر چپتے ناخنوں میں چپتے زخموں میں اٹھتی شدید تکلیف کو محسوس کرتی وہ ساکت و جامد تھی۔ جب کوئی کمرے میں داخل ہوا، زرمش فوراً آنکھیں میچ گئی کہ حقیقت سے فرار حاصل کر سکے۔ وہ جانتی تھی عالیہ کی ماں شبانہ سے بات کرنے گئی تھی اور شبانہ کسی صورت نہیں ماننے والی تھی، اور پھر عالیہ کی ماں اسے گھر سے باہر نکال دیتی تو وہ کہاں جاتی؟ آنکھیں بند کرتے سونے کا تاثر دیا کہ آیا ایک رات کی پناہ مزید مل جائے۔ اس کا اندازہ درست تھا کہ کمرے میں عالیہ کی ماں ہی آئی تھی اور روشنی جلاتے زرمش کے سرہانے بیٹھی تھی۔ زرمش کی بند آنکھوں سے نکلنے والی نمی اس بات کی گواہی آنا، ادھر لکھا ہے آگاہی، چلو آگاہی بھی ٹھیک ہے، دے رہی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے۔ عالیہ کی ماں نے بہت نرمی سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے زرمش کے آنسو صاف کیے تو زرمش کو آنکھیں کھولنی پڑی۔ میری بچی، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ انہوں نے حوصلہ دینا چاہا تھا۔ زرمش کو خود پر ہنسی آئی کہ بھلا جتنا حوصلہ وہ کر چکی تھی کہ وہ کم تھا۔ شبانہ نے گھر رکھنے سے منع کر دیا نا؟ زرمش نے بہت تلخی سے پوچھا۔ عالیہ کی ماں کچھ لمحے اسے دیکھنے
لگی، پھر نفی میں سر ہلایا، مان گئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ زرمش نے بے یقینی سے سر اٹھاتے دیکھا۔ میں جانتی ہوں خالہ، انسان کی فطرت نہیں بدلتی۔ اس جیسی مکار مفاد پرست عورت اور خود غرض عورت کسی مفاد کے بغیر کسی کا کوئی بھلا نہیں کرے گی۔ مجھے رکھنے کی کیا شرط رکھی ہے اس نے؟ عالیہ کی ماں کو زیادہ تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، وہ خود حقیقت کو قریب سے جانتی تھی۔ اس جمعہ کو فراز کے ساتھ نکاح ہے تمہارا، عالیہ کی ماں نے افسوس سے بتایا۔ زرمش بے اختیار مسکرانے لگی۔ مجھے قبول ہے، وہ بے بسی کے احساس تلے دبی نم لہجے میں بول کر کھڑی ہو گئی تھی، گویا یہاں سے شبانہ کے گھر جانا چاہتی ہو۔ پر مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ عالیہ کی امی کی بات پر اسے اچھا خاصا دھچکا لگا تھا۔ میں بیٹی کی محبت میں کمزور ہو گئی تھی کہ میرے گھر ایک نوجوان بیٹی ہے، کہیں تمہاری وجہ سے بدنام نہ ہو جائے، لیکن اب اس بات کا مطلب سمجھ آیا کہ واقعی میری بیٹی بھی جوان ہے۔ یوں نہ ہو کہ تمہارے ساتھ ہوئے ظلم سے آنکھ پھیروں تو خدا میری بیٹی کو اس غم میں مبتلا کر دے جس عذاب میں اسے اس وقت تم گزر رہی ہو، اسی غم میں مبتلا کر دے یعنی۔ عالیہ کی ماں نے روتے ہوئے زرمش کو سینے میں بھینچا تھا، پر زرمش کے احساسات اس لمحے برف سے بھی زیادہ ٹھنڈے تھے، ورنہ اس پگھلا دینے والی ممتا بھرے لمس کو ضرور محسوس کرتی۔ آپ اپنی جگہ درست ہیں، مجھے اپنے گھر رکھ کر آپ اپنی جگہ درست ہیں، مجھے اپنے گھر رکھ کر کیا حاصل ہوگا اور کب تک رکھیں گی؟ کیونکہ جتنی بدنام میں ہو چکی ہوں، فراز کے سوا کوئی دوسرا اتنا بے غیرت نہیں کہ کوئی غرض یا مطلب کے لیے مجھے جیسی بدنام لڑکی کو اپنائے۔ یہ سچ ہے کہ مجھ جیسی لڑکیوں کے مقدر میں فراز جیسے لڑکے ہی لکھے ہوتے ہیں۔ وہ بے تاثر سخت پتھریلے لہجے میں بولی، جیسے اس لڑکی کے دل کی جگہ اب پتھر دھڑک رہا تھا۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ تمہارے لیے جلد از جلد کوئی لڑکا تلاش کروں اور تمہیں فراز سے بچا لوں۔ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، تم بے فکر رہو، تم میرے لیے عالیہ کی طرح ہو، تمہیں میں فراز کی رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی، وہ بھی تب جب تم کمزور ہو، وہ تم پر ہر ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑنے کی طاقت رکھتا ہو، جانے کون سے بدلے لے گا تم سے۔ عالیہ کی ماں کے کہنے پر زرمش بے اختیار نم آنکھوں سے آسودہ سا مسکرائی تھی۔ میں نے بچپن سے اب تک یہی شکوہ کیا کہ میں تنہا ہوں، بے سہارا ہوں، میرا کوئی والی وارث نہیں، لیکن اس اذیت ناک وقت میں ایک چیز جو مجھ پر ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میں کمزور نہیں ہوں، میں بے سہارا نہیں ہوں، تنہا نہیں ہوں۔ میں نے ہر لمحہ اپنے ساتھ اپنے اللہ کو محسوس کیا ہے، میں نے اس کی قدرت کو دیکھا ہے، مجھ میں میری ذات کا غرور بولنے لگا تھا، پھر اللہ نے مجھے کمزور کر کے مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ پھر جب میں نے اسے سچے دل سے توبہ کرتے اپنی مدد کے لیے پکارا تو یہ احساس دلایا کہ میں کمزور نہیں ہوں۔ اب اگر وہی اللہ میرے لیے فراز کو چن رہا ہے تو میں اس کے اس فیصلے میں راضی ہوں، یقیناً وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ نم لہجے میں بول کر خاموش ہوئی تو عالیہ کی ماں نے اسے سینے سے بھینچ لیا۔ میری بچی، اللہ ابھی بھی تمہارے ساتھ ہے، تم اپنا یقین و ایمان پختہ رکھو، دیکھنا تقدیر بدل جائے گی۔ وہ بولی تو زرمش اس بات میں سر ہلاتی پیچھے ہو گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، زرمش کا کہنا تھا کہ عالیہ کی ماں اسے اپنے ساتھ لیے باہر نکلی۔ گلی سے گزرتے کئی نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں۔ شبانہ کے گھر کے باہر پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو شبانہ نے دروازہ کھولا۔ زرمش خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ عالیہ کی ماں بھی پیچھے داخل ہونے لگی تھیں پر شبانہ نے روک دیا۔ زرمش بنا رکے سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی۔ شبانہ بھی دروازہ بند کرتی تنتناتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ ہاں تو مہارانی صاحبہ، ثابت کر دیا تم نے بھی کہ ایک بدچلن طوائف عورت کی بیٹی ہو۔ نکاح کے وقت میرے بیٹے کے منہ پر کالک پوت کر بھاگی تھی نا، تو اس کی اعلیٰ ظرفی دیکھ اب بھی تجھے اپنا رہا ہے، ورنہ کیا میں نہیں جانتی کہ تیرے وجود پر کتنے لوگ قابض ہوئے ہوں گے۔ کسی کوٹھے پر جب ہو گیا اس کا کام پورا تو چھوڑ دیا ہوگا تجھے۔ زرمش کے سر پر کھڑی ہو کر زہر اگل رہی تھی، جبکہ زرمش کے ذہن اب سن پڑنے لگا تھا۔ شبانہ کی کوئی بات اسے سنائی نہیں دے رہی تھی، ذہن میں بس وہ لمحہ تھا جب وہ ابرار سے رابطہ کر رہی تھی اور گہرے اندھیری رات میں اسے دہلیز پار کرتے ابرار کے ساتھ بھاگی تھی۔ ہرافہ کہیں کی، نکاح ہونے دے، پھر سارے حساب بے باک کروں گی، نفرت سے کہتی شبانہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کبھی زرمش کو رکھنے پر رضامند نہ ہوتی، پر فراز نے جب سے زرمش کی واپسی کا سنا تھا وہ یہی بول رہا تھا کہ اسے زرمش سے شادی کرنی ہے۔ اس نے یہی کہہ کر شبانہ کو قائل کیا تھا کہ اب جب وہ واپس آ گئی ہے تو اور زیادہ ڈر کر رہے گی، کما کر کھلائے گی بھی اور آگے سے ایک لفظ نہ کہہ سکے گی۔
کہیں نہ کہیں شبانہ کو یہ درست فیصلہ لگا تھا، ورنہ جس قدر ناکارہ اور بیکار فراز تھا، اس سے کوئی لڑکی شادی نہیں کرتی۔ جب عالیہ کی ماں محلے کی عورتوں کے ساتھ بات کرنے آئی تو اس نے بہت اعلیٰ ظرفی اور ناٹک کرتے زرمش کو نہ صرف واپس رکھنے کی رضامندی دی بلکہ اعلیٰ ظرفی کی انتہا کرتے زرمش کو فراز سے منسوب کر دیا۔ باقی سب بھی اس بات سے متفق تھے۔ شبانہ جو ہی کمرے سے گئی، زرمش اوندھے منہ بیڈ پر گر گئی۔ ابرار وہ روتے ہوئے دبی دبی چیخوں میں چیخنے لگی تھی۔ جو محبت پہلے مری تھی اب اس کا جنازہ نکل رہا تھا۔ وہ گزشتہ ہر ایک منظر کو یاد کرتی ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس کی ہچکیاں بلند ہوتی گئیں اور جسم ہلکورے لینے لگا۔ نہ جانے روتے کتنے وقت گزرا تھا کہ روتے روتے کب نیند کی وادیوں میں اتری علم ہی نہ ہوا۔ زرمش کو گھر چھوڑ کر آنے کے بعد سے عالیہ کی ماں کے دل کو ایک دھڑکا لگا تھا۔ شبانہ نے اس جمعہ کو نکاح کا کہا تھا اور جمعے میں 4 دن باقی تھے۔ اس سے پہلے اسے زرمش کو بچانے کی خاطر کوئی انتہائی اور فیصلہ کن قدم اٹھانا تھا۔ ایسے میں مشکل تھا زرمش کا رشتہ تلاش کرنا، وہ بھی اتنی عجلت میں۔ اگر زرمش میں کوئی عیب بدنامی نہ ہوتا تو شاید وہ سوچ لیتی، پر اب تمام راستے بند تھے سوائے ایک راستے کے، اور وہ تھا ان کی دوست کا بیٹا، شادی شدہ ایک بیٹی کا باپ۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ کبھی اس لڑکی سے شادی پر رضامند نہیں ہوگا، پر ایک کوشش ضرور تھی۔ اس لیے بہت ہمت مجتمع کرتے فون اٹھاتے وہ ایک نمبر ڈائل کرنے لگیں جس سے سالوں سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ کال ملاتے فون کان سے لگایا 4 بیل کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ وعلیکم السلام۔ کام سے فون کیا تھا بیٹا؟ بہت ضروری کام تھا، سمجھو کسی کی زندگی اور موت کا معاملہ آن پڑا ہے۔ اسلام میں لکھا ہے، اسلام میں پہل دوسری جانب سے کی گئی۔ سلام میں پہل دوسری جانب سے کی گئی۔ عالیہ کی ماں کو مقابل کے نرم لہجے نے ہمیشہ کی طرح مطمئن کیا تھا۔ اگر میں تم سے اپنے تمام احسانات کا بدلہ مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ ان کا سوال عجیب تھا کہ بخوبی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی، مجھے کہنے میں اور تمہیں سننے میں شاید عجیب لگے، پر میں چاہتی ہوں تم میرے منہ بولی بیٹی سے نکاح کر لو۔ ان کے حکم پر دوسری جانب عجیب سا سکوت چھا گیا۔ کیا تمہاری خاموشی کا مطلب میں نہ سمجھوں بیٹا؟ انہوں نے مایوسی سے بیقراری کے لیے جلی کی کیفیت لیے پوچھا، مگر پھر اگلی جانب سے ملنے والے جواب ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ لو جی، مک گیا۔